Allahu, 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا میں مناظر اہل سنت حضرت مولانا محمد اقبال صاحب ملی دامت برکاتہم سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال عند اللہ الطلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک جامع شریعت سے نوازا ہے اور اس پر عمل کا ہمیں مکلف بنایا ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی شریعت پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ائمہ اعظام رحمہم اللہ کی تشریحات کی روشنی میں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر ہم چل کر اس شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کتاب و سنت کے وہ مسائل جو کتاب و سنت کی آیات و روایات میں نصوص میں صراحتاً مذکور ہیں، لکھے ہوئے ہیں، ایسے مسائل پر ہم سب بلا تکلف بغیر کسی واسطے کے عمل کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کے ان مسائل پر جو کتاب و سنت کی نصوص میں صراحتاً مذکور ہیں اور ان کا خلاف بھی واقع نہیں، ایسے مسائل پر بلا کسی واسطے کے ہم لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان مسائل میں ہم کسی کے فہم کے دخل کو برداشت کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور کتاب و سنت کی نصوص پر ہم اور ہمارے اکابرین سمیت پوری امت، ہمارے اسلاف جو ہیں، بلا چوں و چرا بغیر اپنی عقل لڑائے ہوئے خاموشی سے شروع سے لے کر آج تک عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوا جو کتاب و سنت کا نعرہ لگا کر اپنا تعارف کروایا اور اپنے مال کو بازار میں لایا۔ اور میرے دوستو، ان مسائل میں جہاں کتاب و سنت کی نصوص ملتی ہیں اور صراحت ملتی ہے اور خلاف میں کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، ان جگہوں پر جہاں پر ہم کتاب و سنت کے مسائل پر ڈائریکٹ عمل کرتے ہیں، کوئی چیز مقابلے میں برداشت نہیں کرتے، ان مسائل میں انہوں نے تحریف کی، ان کا کھلم کھلا انکار کیا۔ میرے دوستو، وقت کم ہے، میرے بعد حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بلا تمہید میں اپنی بات عرض کرتا چلوں۔ ان مسائل میں جو منصوص ہیں اور غیر معارض ہیں، جہاں کسی کی سمجھ کے دخل کی گنجائش نہیں، اور کتاب و سنت کے جن مسائل میں کسی واسطے کی گنجائش نہیں، ہم وہاں پر ایسے ہی عمل کر رہے ہیں جیسا کہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد پیدا ہونے والا وہ فرقہ جو غیر مقلدین کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس جگہ بھی کتاب و سنت کا اگرچہ نعرے لگانے والا ہے اور کتاب و سنت پر عمل کا دعوے دار ہے، یہ وہاں بھی شریعت کے مسائل میں خرد برد سے باز نہیں آیا۔ میں اشارے کرتے چل رہا ہوں، علماء کرام ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے بات تو انہیں سمجھ آ رہی ہے، اور جنہیں سمجھ نہ آئے تو اپنے مقامی علماء سے اس بات کی تشریح وہ اور زیادہ کروا کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتاب و سنت کے ان مسائل پر جہاں کوئی چوں و چرا کی گنجائش نہیں، یہ غیر مقلدین کھلم کھلا ان کا انکار کرتے ہیں۔ وہ چند مسائل میں آپ کو گنواتا ہوں
ایسے ان مسائل میں جہاں کسی کی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، غیر مقلدین نے اجماعی طور پر اس کا انکار کیا۔ اس جگہ کے وہ مسائل جن کا انہوں نے انکار کیا ہے، ایک مسئلہ وسیلے کا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا وسیلہ لگاتے ہیں، نیک بندوں کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ غیر مقلدین اس وسیلے کے منکر ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ نص سے صحیح سے ثابت ہے۔ اور میرے دوستو، اس مسئلے کے اندر کوئی خلاف نہ آیت ہے نہ روایت ہے، نہ کسی ائمہ کا مذہب ہے، نہ کسی امام کا مذہب ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی دو رائے کی گنجائش ہے۔ بخاری شریف کے اندر مشہور روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آپ کے وسیلے سے بارش کے لیے اللہ سے دعا کی۔ غیر مقلدین اس کے منکر ہیں، اس طرح بہت ساری روایات کے۔ اسلامی مہینوں میں ایک زبردست مہینہ آتا ہے شعبان کا، اس کی ایک رات بہت برکت والی مانی جاتی ہے، جسے ہم لوگ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس شب برات کے فضائل بہت ساری احادیث میں مروی ہیں، کم سے کم 9 صحابہ کرام اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن غیر مقلدین زمانہ ان تمام صحابہ کی مرویات کے منکر ہو کر صرف اپنے وہم کا پرچار کرتے ہیں کتاب و سنت کے نام پر، اور اس جگہ پر کھلم کھلا نص کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس پر ترہ یہ کہ کتاب و سنت پر بلا شرکت غیر عمل کے دعوے دار بھی بنے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں غیر مقلدین میں جو صلاۃ التسبیح کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کی فضیلت ثابت ہے اور اس کے خلاف کوئی روایت وارد نہیں ہے۔ تو یہ میں عمل کا ایک تقابل بتلا رہا ہوں کہ کتاب و سنت کے وہ مسائل جہاں کوئی کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رکھتا، وہاں صرف عمل کیا جائے گا۔ غیر مقلدین وہاں عمل سے فرار اختیار کرتے ہیں، اور اس مسئلے کو بجائے یہ کہ عمل میں لانے کے اس کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور دین کے دائرے سے اس کو خارج بتاتے ہیں۔ کتاب و سنت کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں روایات مختلف اگرچہ واقع ہوئی ہیں، لیکن صحابہ کرام سب مل کر کسی ایک پہلو پر عمل کرنے پر متفق ہو گئے ہیں، اور دوسری روایت کو سب نے مل کر عمل کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ تو ایسے مسائل میں جہاں روایات مختلف ہیں، صحابہ کرام سب مل کر کسی پہلو پر عمل کے لیے متفق ہو گئے ہوں، ہم لوگ ایسے مسائل کو اجماعی مسائل کہتے ہیں۔ اگرچہ ایسی جگہوں پر روایات مختلف نظر آتی ہیں، لیکن چونکہ صحابہ کرام سب مل کر کسی ایک معاملے میں عمل کے لیے متفق ہو گئے، تو ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں رہ گئی کہ روایات کے اختلاف کا بہانہ بنا کر یا ریسرچ سینٹر کھول کر ہم دوبارہ تحقیق کریں کہ آیا ہم اس روایت پہ عمل کریں یا اس پر عمل کریں، اس بات کو اپنا معمول بنائیں یا اس بات کو معمول بنائیں۔ میرے دوستو، ایسے مسائل جو کتاب و سنت میں اگرچہ تعارض بظاہر جن کے تعلق سے نظر آتا ہے، لیکن اگر صحابہ اس پر متفق ہو گئے تو ہمارے لیے اس بات کی گنجائش ختم ہو گئی کہ ہم اختلاف کر سکیں۔ ایسے مسائل میں بھی غیر مقلدین جو ہے اپنی حرکت سے باز نہیں آتے۔ ایسے مسائل میں بھی وہ صحابہ کرام کے اتفاق کو بالائے طاق رکھ کر اپنے طور پر کسی ایک پہلو کو سلیکٹ کر کے اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، اور اس کے مقابل اس پہلو کو جس پر صحابہ نے عملی طور پر اتفاق ظاہر کیا، یہ اجماعی طور سے اس کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو شریعت کا فہم رکھتا ہے اس پر یہ بات خوب واضح ہے کہ اس طرح کے اجماعی مسائل میں بھی ہمیں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ملتی۔ یہاں پر ضروری ہے کہ ہم سب مل کر، ہم میں چاہے کوئی حنفی ہو، چاہے کوئی مالکی ہو، چاہے کوئی شافعی ہو، چاہے کوئی حنبلی ہو، چاہے کوئی مقلد ہو، چاہے کوئی مجتہد ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کے اتفاق پر متفق ہو کر چلے۔ لیکن غیر مقلدین دیگر اور مسائل کی طرح، جیسا کہ انہوں نے اذان عثمانی کا انکار کیا اور جیسا کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح کا انکار کیا، ایسے دیگر معاملات میں کھلم کھلا انکار کے روش کو اپناتے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، ان کے ایسے ہی مسائل جو کہ ان کو پوری امت سے جدا کر دیتے ہیں، بجائے مسلک والی گنتی میں ان کا نام آئے، مسلک والی فہرست میں ان کا نام آئے،
فرقہ بندی والی فہرست میں ان کے نام کو لے آتے ہیں، ایسے ہی مسائل میں ایک مسئلہ طلاق کا بھی ہے۔ خیر القرون سے لے کر آپ دیکھیں آج تک، یا یہ کہنا چاہیے کہ انگریزوں کے ہندوستان آمد سے پہلے جب کہ یہ فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا، پوری امت اس بات پر متفق تھی کہ بیک وقت کوئی طلاق دے دیتا ہے 3 اپنی بیوی کو تو وہ طلاق 3 کے 3 پڑ جائے گی۔ میرے دوستو، اس معاملے میں بھی غیر مقلدین نے ایک الگ روش اختیار کی ہے۔ ان کی انتشار کی جو روش ہے، ان کی افتراق کی جو روش ہے، اگر وہ یہاں اختیار نہیں کرتے، جو بات یہاں کرنے کی ہے اسے کرتے، جو بات کہنے کی ہے اسے کہتے، جو بات نہیں ماننے کی ہے نہیں مانتے، اور جو بات پرچار کرنے کے قابل نہیں ہے اس کا پرچار نہیں کرتے دوستو، تو ہم لوگوں کو اس عنوان پر کچھ کہنے کا یہاں موقع نہیں ملتا، اور ہم پسند بھی نہیں کرتے کہ ایسے عنوانات کو ہم چھیڑیں کہ جس کے اوپر غیر بھی نظریں ٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، اور وہ ان عنوانات کے نام پر کوئی آپ کے ایک مسئلے کے اوپر وہ حرف لگانا نہیں چاہتا، بلکہ آپ کی پوری شریعت کو مٹانے کی وہ غلط اپنے ذہن کو بنا کر اس مسئلے کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے مسائل کو ہم عوام میں لانا نہیں چاہتے، لیکن مجبوری ہو جاتی کبھی کہ کچھ ایسی گفتگو کی جائے جو بظاہر کڑوی ہو لیکن وہ امت کے لیے علاج کا سبب بن جائے۔ ایک موقع تھا پچھلے 2 سال پہلے، آپ کے قریب میں ساکی ناکا کے علاقے میں کچھ عنوان پر عورتوں کے اندر گمراہی پھیلائی جا رہی تھی، اور اس کے لیے ضروری ہوا کہ ان کے اندر ان کو جوڑ کر بات کی جائے۔ وہاں ان کو سمجھایا گیا، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا۔ اس مجلس سے اللہ کا شکر ہے بہت فائدہ ہوا۔ اس مجلس میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ کچھ عورتیں اخیر میں آئیں جو غیر مقلدوں کے ہاں پرچارک کا درجہ جن کو حاصل تھا، انہوں نے آ کر سوالات کرنا شروع کیا اور ان مسائل میں الجھانے کی روش اپنائی۔ وہاں موجود عورتوں نے ان کا جواب دینا شروع کیا، اور پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ عورتیں جو سمجھ چکی تھی ان پرچارکہ اور عورتوں پر غالب آ گئیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان عورتوں نے وہاں سوال کرتے ہوئے ایک سوال کیا کہ آپ لوگ جماعت کے احباب جو ہے یہ گشت کر کے لوگوں سے یہ کہتے ہو کہ 3 طلاق ایک ساتھ دیا کرو، کیا کہتے ہو کہ 3 طلاق ایک ساتھ دیا کرو؟ تو وہاں کہنے والے نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ اشکال پیش کیجئے، سوال کیجئے، کسی پر الزام نہ رکھیے۔ جب گشت کیا جاتا ہے تو نمازی بنایا جاتا ہے، جب گشت کیا جاتا ہے تو مسجد میں لایا جاتا ہے، جب گشت کیا جاتا ہے تو دین کی بنیادی باتیں بتائی جاتی ہے۔ وہاں کوئی یہ خرافات کہ بھئی غلط طریقے سے طلاق دی جائے یہ سکھاتا نہیں ہے۔ تو وہ عورتیں پلٹ کر کہنے لگیں، ٹھیک ہے آپ لوگ یہ نہیں کہتے اسٹیج سے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دو، لیکن یہ بھی کب کہتے ہو کہ تینوں الگ الگ دو، یا ایک دو باقی نہ دو؟ تو ان سے کہا گیا کہ دیکھیے کرنے کے کام بہت کچھ ہیں، ہر کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ سب کام کوئی ایک ہی کرے۔ ہم اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپ کے مردوں کو سمجھائیں کہ طلاق 3 بیک وقت نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے طریقے اس طرح ہیں، اور دینا بھی نہیں چاہیے، اس سے پہلے کے ادوار ہیں، سمجھانے کی کوششیں ہیں، اور بہت سارے اس کے طرز ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم سمجھائیں گے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے۔ اب مردوں کو جمع کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اپنے مردوں کو جمع کیجئے، ہم بتائیں گے طلاق کس طرح دی جاتی ہے۔ تو وہ اس پر تیار نہیں ہوئے۔ میرے دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اسٹیج سے کبھی یہ ترغیب نہیں دی جاتی کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا چاہیے، کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ 2 طلاق ہی ایک ساتھ دینا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ ایک ہی طلاق دینا چاہیے، کہا یہ جاتا ہے کہ طلاق نہیں دینا چاہیے۔ طلاق کیا ہے دوستو؟ کیوں اس پر تنقیدیں ہو رہی ہیں؟ کیوں اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ اور اس عنوان کو لے کر باہر سے آپ دیکھیں پوری مسلم قوم نشانہ ہے، اندر آ کر دیکھیں تو اہل سنت نشانہ ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ طلاق میرے دوستو میاں بیوی کے درمیان پائے جانے والے اختلافات اور انتشار کے
اور معاملے کے خراب ہونے والے تمام جو حل ہے، خرابی سے بچانے والے تمام جو حل ہیں، اس حل میں آخری حل کا نام طلاق ہے۔ زوجین کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کے آخری حل کا نام طلاق ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی آئے اور اٹھے چھوٹے طلاق دیتا رہے، بلکہ شریعت اس کو مقبوض رکھتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں موافقت ہو جاتی ہے، زندگی گزرتے رہتی ہے، اس طویل زندگی کے اندر کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو شریعت کی تعلیم زبردست ہے۔ ان تعلیمات کو اگر ہم فالو کریں گے تو میرے دوستو بہت کم ایسا ہوگا کہ طلاق دینے کی بھی نوبت آئے۔ وقت نہیں ہے، میں مسلسل بولے جا رہا ہوں، آپ سمجھ لیجئے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس طرح کے مواقع آئیں کہ دوری اختیار کی جائے تو آپ سب سے پہلے اپنی جو بیوی سے بات کرنا چھوڑ دیجئے، بستر علیحدہ کیجئے، ضرورت پڑنے پر کچھ ضرب بھی لگا دیجئے۔ اگر معاملات حد سے گزرنے لگیں تو دونوں خاندانوں کی طرف سے ایک ایک سمجھدار فرد کو بلا کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کیجئے۔ معاملہ سلجھ نہ رہا ہو اور اب ساتھ میں رہنا جو ہے تو ناسور بن رہا ہو، اور یہ دو لوگوں کا جھگڑا، دو خاندانوں کا جھگڑا بننے کی شکل اختیار کر لیا ہو، اب ان دونوں کا ساتھ رہنا بہتر ہو، ان کا ساتھ رہنا بہتر نہ ہو، اب علیحدہ رہنا بہتر ہو، تو پھر اب یہاں پر آ کر شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ طلاق دیا جائے، اور اس کا طریقہ بتاتی ہے کہ کس طرح دیا جائے۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ طلاق دینا ضروری ہو جائے تو شریعت اس کے لیے ایک وقت مقرر کرتی ہے کہ اس وقت میں ہی دیا جائے، اور شریعت اس کے لیے ایک تعداد مقرر کرتی ہے کہ اتنی ہی تعداد میں دیا جائے۔ جب میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تو اس ساتھ رہنے میں بیوی پر 3 طرح کے حالات گزرتے ہیں۔ یہ موقع نہیں سب کچھ بتانے کا، لیکن عنوانی ہے تو اب بتانا ہی پڑے گا۔ آپ لوگ مختصر طور سے جانیں کہ ایسی بھی حالت ہوتی ہے کہ بیوی اس وقت پاکی کی حالت میں نہیں ہوتی ہے، عورت اس وقت پاکی کی حالت میں نہیں ہوتی ہے، ایسی حالت میں شریعت طلاق دینے سے منع کرتی ہے۔ ایسی حالت میں دی گئی جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ طلاق بدعت کی بہت قسم ہیں، طلاق بدعت کی بہت قسم ہے۔ وہ اس حالت میں دی گئی طلاق جو ناپاکی کی حالت ہے، طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو طلاق بدعت والی ہو وہ واقع نہیں ہوتی، لیکن وہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی واقع ہو جاتی ہے۔ غور سے سنیے، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو طلاق بدعت ہوگی وہ واقع نہیں ہوگی۔ بیک لفظ یا کسی ایک مجلس میں پے در پے طلاق 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 ہے، تجھے 3 طلاق کہہ دینا یہ بدعت ہے، تو یہ واقع نہیں ہوگی، ایک ہی واقع ہوگی، بدعت لاگو نہیں کی جائے گی۔ یہ کہنے والے غیر مقلدین اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پر شریعت کہتی ہے کہ یہ وقت طلاق دینے کا نہیں ہے، مت دو۔ حیض کی حالت ہے، ناپاکی کی حالت ہے، طلاق مت دو۔ اگر کوئی دے دے تو یہ طلاق بدعت کہلائے گی۔ یہی غیر مقلدین اگر کہتے ہیں یہ طلاق پڑ جائے گی، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں جب یہ طلاق بدعت ہے، یہ طلاق بدعت ہے تو کیوں پڑھ رہی ہے؟ آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں اس کے لیے روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کو مانا گیا، گنا گیا اور رجوع کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ رجوع کر لیں، لیکن طلاق واقع ہوئی، مانی گئی، اس لیے مانا جاتا ہے۔ آگے آئیے، ایک وہ موقع ہے کہ ناپاکی کی حالت نہیں، طہر کا موقع ہے، پاکی کی حالت ہے، لیکن وہ پاکی کی حالت کو شریعت 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پاکی کی حالت ایک وہ ہوتی ہے جس میں قربت کر لی گئی ہو، اور پاکی کی حالت یہ ہوتی ہے جس میں قربت نہ کی گئی ہو۔
شریعت کہتی ہے اس طہر میں، اس پاکی کی حالت میں جس میں قربت کر لی گئی ہو، طلاق نہیں دینا۔ اس طہر میں جس میں قربت کر لی گئی ہے، شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ طلاق وہاں دی جائے ایک بھی، لیکن اگر دی گئی تو یہ غیر مقلدین اس کو تسلیم کر لیتے کہ طلاق واقع ہو گئی۔ ہم ان سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو طلاق واقع ہونے کا آپ کا موقف ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جس طرح حیض کی حالت میں دی جانے والی طلاق ناپسندیدہ تھی، جیسے کہ بیک وقت 3 دی جانے والی ناپسندیدہ ہے، ویسے یہ بھی تو ناپسندیدہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ طلاق جو غیر شرعی طریقے سے دی جائے گی وہ واقع نہیں ہوگی، تو اس کے واقع ہونے کو آپ تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ کتاب و سنت کی صراحت دکھلائیں۔ میرے دوستو، قیامت آئے گی، صراحت نہیں آئے گی۔ ایک طلاق بدعت وہ ہے کہ ایک اس طہر میں جس میں قربت نہ کی ہو، اس میں بھی بجائے ایک کے 2 دے دے، 3 دے دے، تو شریعت اس بات کو پسندیدہ نہیں رکھتی۔ اب جب یہ تمام طلاق جو بدعت کہلاتی ہے، اس کے تعلق سے غیر مقلدین کا یہ کہنا ہے کہ بھئی بدعت والی طلاق نہیں پڑے گی، تو حیض والی کیوں پڑ گئی؟ اس طہر میں جس میں قربت کر لی گئی اس میں کیوں پڑ گئی؟ حیض والی کے لیے نس مل گئی، اس طہر میں جس میں قربت نہیں کی گئی کہاں نس مل گئی؟ مجموعی طور سے صراحت اس بات پر دلالت کرتی ہے میرے دوستو۔ دارقطنی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی طلاق بدعت دے گا، چاہے وہ 1 ہو، چاہے وہ 2 ہو، چاہے وہ 3 ہو، ایک کیوں بدعت ہو جائے گی؟ اس لیے کہ بے موقع دی گئی، اس لیے کہ بے موقع دی گئی، اس لیے بدعت ہو گئی۔ 2 تو تھی نہیں، کیوں دی؟ تو وہ اس پر لازم کر دی جائے گی، وہ مان لی جائے گی، وہ گن لی جائے گی۔ میرے دوستو، نص بتا رہی ہے، حدیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ غلط طریقے سے دی جانے والی طلاق بھی نافذ کی جائے گی۔ غیر مقلدوں کا خیال ہے کہ نہیں کی جائے گی نافذ، تو اب غیر مقلدین کے خیالات کو ہم مانیں گے یا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو ہم مانیں گے؟ وہ مشہور روایات جن سے 3 طلاق کا 3 واقع ہونا صراحتاً ثابت ہوتا ہے، آپ اپنے وہاں علماء کرام سے سنتے رہیے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طلاق کے معاملے میں بہت ساری روایات ہمارے پاس۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حالت حیض میں انہوں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ آپ رجوع کر لیں، لیکن طلاق نافذ ہو گئی، 1 پڑ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا نبی اللہ، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا تو؟ آپ نے فرمایا بائنہ ہو جاتی، وہ بھی پڑ جاتی۔ تو ایک نبی کی منشا، ایک غیر مقلدین کی منشا، کس کو فالو کیا جائے گا؟ میرے دوستو، صحابہ کرام کے فتاوے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، اپنی بی بی عائشہ کو 3 طلاق دی بیک لفظ۔ کتنی؟ 3 طلاق دی، کہا تجھے 3 طلاق۔ طلاق دینے کے بعد کچھ دن بعد ان کو پتہ چلا کہ ان کی سابقہ بیوی اس طلاق سے بہت زیادہ کبیدہ خاطر اور بہت زیادہ غمگین ہے، اور وہ آپ سے محبت کرنے والی ہیں، اور آپ کی جدائی ان پر شاق گزر رہی ہے، اور اس بنیاد پر وہ آپ کے تحفے بھی قبول کرنا نہیں چاہتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نانا جان سے نہیں سنا ہوتا کہ 3 ہوتی ہے تو میں ان سے رجوع کر لیتا۔ تو نانا کے نواسے 3 کو 3 گنے، چاہ کر بھی رجوع نہ کریں۔ غیر مقلدین فتویٰ دیتے پھریں کہ بھائی جو 3 دیا ہمارے پاس ہے، ہم حلال کر کے دیں گے، حلال قطعی نہیں ہونے والی۔
جو لوگ ایسے ہیں، اللہ نہ کرے اس مجمع میں ایسے ہوں، جنہوں نے 3 طلاق غلطی سے دے دی اور ان کے پاس جا کے فتویٰ لے لیا، تو میرے دوستو وہ غلط کر رہے ہیں. وہ ان کی بیوی نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کی، کسی غیر اجنبیہ عورت کے پاس جا رہے ہیں. وہ اپنے معاملے میں رجوع کرے علماء حق سے، اور میرے دوستو غلط کام سے پرہیز کریں. اس معاملے میں اجماع ہمارے ساتھ ہیں. صحابہ کا پورا گروہ 3 کو 3 کہنے پہ آمادہ ہے. کوئی ایک صحابی بھی نہیں میرے دوستو جو خلافت عمر رضی اللہ عنہ میں جب 3 کو 3 اجماعی طور سے نافذ کیا گیا اس کے بعد ایک کا فتویٰ دے، یا اگرچہ میں کہوں کہ پہلے بھی کچھ نہیں ملنے والا لیکن بعد میں تو کچھ ملنے والا نہیں، تو یہ غیر مقلدین 3 طلاق کو ایک گن کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نعرہ لگایا ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے ان کا دعویٰ ہے. میرے دوستو اس کے بعد یہ خلاف شریعت کام کا ارتکاب کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس تعلق سے میں بہت واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اس معاملے کے اندر وہ غیر مقلدین جو اپنے نااہل علماء کے تحقیق کے نام پر اندھے مقلد ہیں، وہ غلطی سے غلط کام کر رہے ہیں. اور جو ان کے علماء یہ عالم نما کچھ لوگ پرچارک نظر آتے ہیں، واللہ عالم ان میں کوئی ایسا ہو جو اس بات کو نہ جانتا ہو، ورنہ سب کچھ جان کر یہ کام انجام دے رہے ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ دلیل کے نام پر کچھ ہے، تو جو کچھ ہے سن لیجئے. آج آپ یہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اکثر 2 روایت سناتے ہیں. کتنی؟ 2 روایت سناتے ہیں. اتفاق سے دونوں روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. ایک روایت جو حضرت رکانہ والی ہے اس کا میں اشارہ کرتے چلوں کہ یہ روایت تو صحیح نہیں، یہ اپنے علماء سے آپ پوچھ لیں. وہ روایت ایسی ہے کہ ان میں کذاب راوی، دجال راوی موجود ہیں. ایسے راوی موجود ہیں کہ جب وہ آ جائیں تو ان کی احکام میں روایت قبول نہیں کی جاتی. جن کے تعلق سے ائمہ نے کہا کہ کان دجال من الدجاجلہ، جن کے تعلق سے ائمہ نے کہا کہ اشہد انہ کذاب، ایسے کی روایت پیش کر رہے ہیں میرے دوستو. واقعہ میرے پاس سنانے کے لیے ایسا ہے، اتنا ہے کہ پوچھے نہیں، وقت نہیں. لیکن دوستو ایک مرتبہ ایک جگہ میں کچھ بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا، ایک غیر مقلد پرچارک موجود تھے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو تعویذ لٹکاتے ہیں اس کی کوئی دلیل ملتی نہیں ہے. تو میں نے کہا، پہلے انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب تعویذ کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہا؟ تعویذ کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس قابل نہیں کہ اپنی رائے دوں، میری رائے ہے کہ میں رائے دینے کے قابل نہیں ہوں. تو وہ خاموش ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ پوچھئے کہ آپ کے بڑوں کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بڑوں کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا ہمارے بڑوں کی رائے یہ ہے کہ ہر تعویذ شرک نہیں ہوتا، ہر تعویذ شرک نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک. میں نے کہا آپ کی کیا رائے؟ کہا کہ تقریباً آپ کے جیسی. میں نے کہا پھر تقریباً مطلب کچھ فرق بھی ہے. کہا لیکن دلیل نہیں ہے اس کی. تو میں نے کہا جب دلیل ہی نہیں ہے تو تقریباً میرے جیسی رائے آپ کی کیسی ہو گئی؟ ویسے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دلیل موجود ہے تعویذ لٹکانے کی. کہا کہ نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ 100 مرتبہ کہیے ادھر بیٹھ کے نہیں ہے نہیں ہے، جب آپ تھک جائیں گے تب مجھ سے پوچھنا، میں یہ کہوں گا ہے. تو وہ خاموش ہو گئے اور اپنے بیگ میں کچھ کتابیں رکھ کر لائے تھے، اس کو نکالا. عبدالسلام بالی کی ایک کتاب تعویذ والی ہے، اس کو نکال کر دیکھنا شروع کیا اور فوراً کہا کہ ہے تو لیکن اس میں ایک راوی ایسا موجود ہے کہ روایت پر عمل جائز نہیں ہے. میں نے کہا کون سا راوی؟ کہا محمد بن اسحاق مدلس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں، ان کی روایت پر عمل جائز نہیں. میں نے کہا اچھا یہ تو پتہ ہی نہیں تھا، جب یہ قصور ہے روایت کا تو عمل کیسے جائز ہوگا. تھوڑی دیر گزری تو میں نے کہا کہ اچھا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے؟ اس کی سب سے پکی ٹھکی روایت میں یہی محمد بن اسحاق موجود ہیں.
کہا اچھا تحقیق کرنا پڑے گی. میں نے کہا ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ دوسرے دن اپنے گھر لے گئے اور محمد بن اسحاق کی توثیق میں ایک کتاب مجھے دی. میں پوری کتاب پڑھ ڈالا تو مجھ سے پوچھنے لگے اب آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میری کیا رائے ہے؟ وہ تعویذ والی کتاب میں جو حاشیہ لگا ہوا ہے اسے نکالیے، اسے لگائیے، تعویذ کو کم سے کم جائز تو مانیے. کہا ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، جس راوی کی روایت سے ہم فرض بنا رہے ہیں اس سے جائز تو ہو ہی جانا چاہیے. تو میرے دوستو وہی محمد بن اسحاق جو مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، جن کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ دجالوں میں ایک دجال ہیں، اور میرے دوستو احکام میں ان سے روایت نہیں لی جائے گی، یہ طلاق والی روایت میں موجود ہیں. کلام ان پر اتنا کچھ ہے کہ کلام سنایا جائے تو وقت ختم ہو جائے گا. زیادہ دھوکہ جو دیا جاتا ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے. مسلم شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ سائل نے ان سے پوچھا کہ اے ابن عباس اپنی عجیب و غریب نرالی باتوں میں سے کوئی بات بتائیے، کیا دور نبوی میں اور دور صدیقی میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق ایک نہیں ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتی تھی. تو یہ لے کر اڑتے ہیں میرے دوستوں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلم شریف میں آ گئی ہے. یہ روایت پر عمل کرنا جائز نہیں. بہت ساری وجوہات ہیں، میں 3 بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں تو آتا رہوں گا انشاءاللہ. میرے بعد آنے والے جو مقرر ہیں ان کو آپ بغور سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وہ روایت پر آپ دیکھیں، غور کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت مسلم شریف میں موجود ہے، وہ روایت جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہے لیکن میں پھر بھی بتاتا ہوں کہ حدیث کہتے ہیں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کیا ہو، یا آپ نے کچھ بات کہی ہو، یا آپ کے سامنے کچھ کیا گیا ہو، آپ خاموش رہیں، تو ایسی باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو مسلم شریف میں ہے، جس کی بنیاد پر غیر مقلدین 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں، سن لیجئے وہ قول رسول نہیں ہے، وہ فعل رسول نہیں ہے. نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کہا نہ کیا، اور نہ آپ کے سامنے ایسا ہوا اور آپ خاموش رہے. تو وہ حدیث کی کوئی قسم نہیں ہے، وہ مرفوع روایت نہیں ہے. بہت کچھ ہے تو موقوف روایت ہے، اور موقوف روایت جس کی نسبت غیر نبی کی طرف لگ رہی ہو، قول، فعل اور تقریر کی، اس پر عمل دوستو تقلیداً ممکن ہے، غیر مقلد بن کر نہیں. پھر سے میں کہنا چاہوں گا، یہ جو روایت ہے حدیث کی کوئی قسم نہیں، نہ قولی، نہ فعلی، نہ تقریری. یہ مرفوع روایت نہیں، موقوف روایت ہے. اور میرے دوستو موقوف روایت پر عمل تقلیداً ممکن ہے، غیر مقلد بن کر نہیں. یہ غیر مقلد کہلوانے والے اس روایت پر بحث کرنا چاہیں تو پہلے اپنے اسٹمپ پیپر پر لکھ کر لائے کہ آج سے ہم لوگ مقلد ہو گئے. اس پر تو بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک جگہ تقریر ہوئی، ایک سلفی عالم صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ 3 ایک کہنے کی روایت موجود ہے. تو میں نے ان سے کہا جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر اجماع ہے تو آپ اس پر روایتی بحث نہیں کر سکتے. روایتی پہلو پر اس کے آپ کچھ بحث نہیں کر سکتے. بحث کرنے کے لیے 2 شرط ہیں. اس روایت پر جب آپ بحث کریں تو اس کے لیے 2 شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اجماع کا انکار کر کے آئیں کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے، تب ہم آپ سے روایتی بحث کریں گے. اور اگر آپ اجماع کے ماننے کے دعوے دار ہیں، جیسے کہ آج کل ماننے لگے یہ زبانی ہی صحیح، تو یہ ثابت کریں کہ اس مسئلے پر اجماع نہیں ہے. اور دور فاروقی کے بعد کم سے کم 10 صحابہ کرام کا نام پیش کریں جو 3 ایک کا فتویٰ دے رہے ہوں. 9 کا، 8 کا، 7 کا، 3 کا، 2 کا، ایک صحابی کا تو پیش کریں فتویٰ. تو وہ سلفی عالم صاحب خاموش کھڑے رہے، کچھ نہیں کہا اور بیٹھ گئے. جب خلاف میں کچھ ثابت نہیں تو آپ کس منہ سے بحث کر رہے ہیں؟ بہرحال روایت موقوف ہے، عمل تقلیداً ممکن ہے، غیر مقلد بن کر نہیں. یہ پہلی بات.
ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حدیث کی کون سی قسم ہے، قولی، فعلی یا تقریری؟ پہلے ثابت کریں پھر بحث کریں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ان سے ہے کہ اس روایت میں اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے کہ 3 طلاق کون سی ایک ہوتی تھی۔ بیک لفظ دی گئی تجھے 3 طلاق، بیک وقت دی گئی طلاق طلاق طلاق، یا 1 2 3 مجلس میں دی گئی طلاق، آج کل پرسوں 1 2 3 ہفتے مہینے میں دی گئی 3 طلاق، کون سی 3 طلاق؟ میرے دوستو، حالت حیض میں دی گئی 3 طلاق، یا اس طہر میں جس میں قربت کر لی ہے اس میں دی گئی 3 طلاق، یا میرے دوستو اس طہر میں جس میں قربت نہ کی ہو دی گئی 3 طلاق، کون سی 3 طلاق؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے روایت پیش کیا اور اس کے اندر دھاندلی کی اور کہا کہ 1 مجلس کی 3 طلاق۔ حدیث میں نہیں اس کے ایسے الفاظ موجود ہیں، انہوں نے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے ڈال دیا ہے اپنے مطلب کے لیے۔ تو کون سی 3 طلاق یہ ثابت کر دیں، اس روایت میں موجود نہیں۔ پہلے سوال حدیث کون سی ہے، قولی، فعلی یا تقریری؟ دوسرا سوال طلاق کون سی 3 طلاق، یہ لکھا نہیں ہے، کہاں سے لاؤ گے؟ اپنی سمجھ یہاں داخل کرنے کی گنجائش نہیں۔ تیسرا سوال ہمارا، اگر وہ مرفوع روایت بھی ہوتی اور اس میں موجود بھی ہوتا کہ یہ والی 3 طلاق، تب بھی ہمارا ایک سوال ہے کہ کون سی عورت کو دی گئی 3 طلاق؟ عورت 2 قسم کی ہوتی ہے، کتنے قسم کی؟ 2 قسم کی۔ پرانے زمانے میں بوڑھے جو بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ، ان کو بخوبی پتا، اور آج بھی ہم لوگ تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بعضے لوگوں کا نکاح اجتماع گاہ میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اجتماع گاہ میں ہوتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، کبھی 6 مہینے بعد، کبھی سال بھر ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، نکاح تو ہو گیا، میاں بیوی کا ایک ناتا اور رشتہ تو جڑ گیا، لیکن قربت نہیں ہوئی، دوری دوری ہے۔ ایسی عورت کو کہتے ہیں غیر مدخول بہا۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر مدخول بہا۔ اور ایک وہ عورت ہوتی ہے جس سے نکاح ہو، پاس بھی رہ رہی ہو، اور میرے دوستو قربت بھی ہو، اسے کہتے ہیں مدخول بہا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کون سی عورت کو دی گئی 3 طلاق ہوتی ہے، مدخول بہا یا غیر مدخول بہا؟ غیر مقلدین کبھی اپنے موقف کے مطابق مدخول بہا عورت کو دی گئی 3 طلاق کی صراحت اس روایت میں دکھا نہیں سکتے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، صراحت نہیں آ سکتی۔ دوستو، ہم کہتے ہیں یہ روایت جیسی بھی ہے غیر مدخول بہا کے لیے ہے۔ غیر مدخول بہا اور مدخول بہا میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو یہ بتایا، ایک طلاق کا بھی فرق ہے۔ دوستو، کیا فرق ہے؟ مدخول بہا جو ہوتی ہے اس کو 3 طلاق کا حق حاصل ہوتا ہے۔ کتنی طلاق کا؟ 3 طلاق کا۔ ایسی عورت کو کوئی 4 طلاق دے دے تو چوتھی نہیں پڑے گی، 5 دے دے چوتھی 5ویں نہیں پڑے گی، 100 دے دے 3 کے اوپر نہیں پڑے گی، 1000 دے 3 کے اوپر نہیں پڑے گی، تاروں کی تعداد کے برابر دے 3 کے اوپر نہیں پڑے گی۔ 3 جب دی گئی تیسری تب بیوی تھی، اس کے بعد بیوی نہیں، کتنی طلاق تو پڑھنے والی نہیں۔ تو مدخول بہا کا حق 3 طلاق تو 3 پڑی، غیر مدخول بہا کا حق 3 طلاق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ تجھے طلاق 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 اس طرح 3 طلاق کہتا ہے تو ایک ہی طلاق کا حق ہونے کی وجہ سے پہلی والی پڑھ تو جائے گی دوستو، دوسری والی ہوا میں اڑ جائے گی، تیسری والی بھی ایسے ہی ہو جائے گی، پڑھے گی 1 دی گئی 3۔ ہم کہتے ہیں اس روایت میں جس عورت کے 3 ایک ہونے کی بحث کی گئی ہے وہ مدخول بہا ہے۔ یہ ہم ایسے ہی نہیں کہتے جیسے تم کہہ دیتے ہو، اپنی طرف سے ایک مجلس کا لفظ ڈال دیتے ہو، ایسے ہی نہیں کہتے، بلکہ ابو داؤد شریف میں اس بات کی صراحت موجود ہے بعین ہی اس روایت کے اندر کہ یہ والی طلاق جو ہے غیر مدخول بہا کو دی جانے والی 3 طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 3 غیر مدخول بہا کو دی جانے والی 3 طلاق ایک ہوتی تو پھر یہ 3 کیسے ہو گئی؟ جب غیر مدخول بہا کو دی جانے والی 3 طلاق ایک ہوتی تھی اور ایک حق ہے تو 3 کیسے ہو گئی؟ تو ایسے ہو گئی کہ پہلے لوگ کہتے تھے طلاق طلاق طلاق، تو 1 پڑھتی تھی 2 نہیں پڑھ پاتی تھی، ہوتی تھی دیتے تھے 3 پڑھتی تھی 1، اس میں جلد بازی کرنے لگے
اور بجائے اس کے کہ طلاق طلاق کہنے کے یا صرف ایک طلاق کہنے کے اب کہنے لگے تجھے 3 طلاق. بیک وقت مختلف الفاظ میں نہیں کہہ کر بیک لفظ فوراً کہہ رہے تجھے 3 طلاق. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جو غیر مدخول بیاہ ہے، طلاق کا محل بھی ہے، شریعت میں 3 کا اثر بھی ہے، اب بجائے ایک پڑھنے کے تینوں پڑھے گی، اب وہ بائنہ ہونے کے مغلظہ ہو جائے گی. اور میرے دوستو اب یہ حلال نہیں ہوگی، اس سے اس کا نکاح بھی درست نہیں، الا یہ کہ کہیں اور سے نکاح کر کے آئے. میرے دوستو یہ روایت کا مفہوم بالکل صحیح ہے اور اس کے اندر ہماری سمجھ کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے. لیکن غیر مقلدین نے یہ احادیث کا نام سنا کر، قرآن کی آیات کو سنا کر ہیرا پھیری کا کام اپنے ذمے لیا ہے. اور میرے دوستو عوام کے سامنے آ کر قرآن کے نام پر اور حدیث کے نام پر ان کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے نام پر اپنی سمجھ کا پرچار کر کے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے دوستو بات بہت کچھ کہنے کی موقع نہیں ہے، اس لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس فتنے سے آپ لوگ ہوشیار رہیں اور اس کے تعلق سے فکر مند رہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہوتے ہوتے ہمارے معاشرے کے اندر ان کے غلط فتوے کی وجہ سے غلط کام ہونے لگے، غلط اولاد پیدا ہونے لگے، غلط نسل چل پڑے. میرے دوستو یہ ہمارے لیے خرابی کی بات ہے، اس کے لیے آپ لوگ بیدار رہیں اور اپنے آپ کے علاقے کے اندر ایسے لوگ جو ہیں اس کام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں ان کا ہر طرح سے تعاون کریں. آپ کی اس علاقے کے اندر اللہ کا شکر ہے بہت جگہ ایسی بانجھ پڑی ہوئی ہے، کوئی عوام کی ریکھ دیکھ کرنے والا نہیں، ان غلط لوگوں سے عوام کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہاں بہت سارے علماء ہیں آپ کے ساتھ اور بہت سارے افراد ہیں. میرے دوستو اس علاقے کے اندر آپ کے اس تعلق سے غیر مقلدیت کے فتنے سے عوام کو بچانے کے لیے ایک نہیں 2 سینٹر کھل گئے ہیں. ایک آپ کے پائپ روڈ پر فیت والا یہ مرکز کے پاس الاجماع ایک ادارہ ہے، ساکی ناکہ میں انٹرنیشنل اسلامک اہل سنت والجماعت اسلامک سینٹر ہے. میرے دوستو امتیاز بھائی ہیں، ڈاکٹر ملکانی صاحب ان کے احباب ہیں، ان سے آپ رابطے میں رہیں، ان کا آپ نمبر لے لیں، یہاں فارم دیا جا رہا ہے اس کو فارم کو پر کر کے دیں. آپ جو تعاون کر سکتے ہیں تعاون بھی کریں، ان سے رابطے میں رہیں، ان کے غیر مقلدین کے اور دیگر فتنوں سے آپ خود بچیں اور امت کی کو بچانے کی جو کوشش ہے اس کے اندر ہمارے معاون بنے. اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.